ہمارے مذہب اسلام کا عمومی مزاج یہی ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور بردباری اللہ عز و جل کی طرف سے۔ لیکن ہمارے مذہب اسلام نے 5 کاموں میں ہمیں جلد بازی کرنے کی تعلیم دی ہے، یعنی 5 کام ایسے ہیں کہ ان 5 کاموں میں ہر مسلمان کو جلدی کرنی چاہیے۔ ان 5 کاموں میں تاخیر سے کام لینا، دیر کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہیں 5 کام؟ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک بہت دھیان سے دیکھیے گا، ساتھ ہی ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجئے تاکہ تمام طرح کی اسلامی جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں۔ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام نے جن 5 کاموں میں جلد بازی کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، ان میں پہلا کام مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا ہے۔ یعنی جب مہمان آپ کے یہاں آ جائیں تو ان کے لیے کھانا جلد سے جلد پیش کیا جائے۔ اب عام طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، بڑا دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا کچھ اس طرح سے ماحول رواج بن چکا ہے کہ کھانے میں جان بوجھ کر تاخیر کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کھانے میں دیر کی جاتی ہے، اور خصوصاً شادی اور بیاہ کی تقریبات میں کھانا مہمانوں کے سامنے اس وقت پیش کیا جاتا ہے جب مہمان کھانے کا انتظار کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، اس وقت مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارے شرعی نقطہ نظر کے بالکل خلاف ہے، ہماری شریعت اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تمہارے یہاں مہمان آ جائیں اور کوئی مجبوری بھی نہ ہو تو جلد سے جلد مہمانوں کے سامنے کھانا حاضر کر دیا جائے۔ اور دوسری چیز جس میں جلدی کرنے کا حکم شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا، وہ ہے مردے کو دفنانے میں جلدی کرنا۔ یعنی کسی کی فوتگی ہو جانے کے بعد اس کے تجہیز و تکفین میں، اس کے دفینے میں جلدی کرنی چاہیے۔ عام طور پر یہاں بھی مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ مردے کو پورا دن گھر میں رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ 2 دن مردے کو گھر میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب دور سے آ رہے ہیں، فلاں صاحب ٹرین میں ہیں، یا فلاں صاحب جو ہے وہ بس میں ہیں، فلاں صاحب جام میں پھنسے ہوئے ہیں، لہذا ان کی وجہ سے یہ تاخیر کی جا رہی ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ، ہمارا مذہب اسلام اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تیسرا کام جس میں جلد بازی کرنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا، وہ ہے قرض کی ادائیگی میں جلد بازی کرنا۔ یعنی آپ نے کسی سے قرض لے لیا اور قرض کا وقت بھی آ پہنچا ہو، آپ کے پاس مال اور پیسہ بھی موجود ہو، تو پھر قرض کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی جیب میں پیسے موجود ہوتے ہیں اور قرض والا اپنے پیسے مانگ کر تھک جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے اور خام خواہ بلا وجہ اس کو یہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی بدترین خصلت ہے، ہمارا مذہب اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب اسلام، ہماری شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو اور قرض لوٹانے کا وقت بھی آ چکا ہو، تمہارے پاس پیسہ اور مال بھی موجود ہو، تو پھر قرض کی ادائیگی میں تاخیر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز جس میں جلد بازی کرنے کا ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا، وہ ہے توبہ کرنے میں جلدی کرنا۔ یعنی آپ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، توبہ 2 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کو اپنے گناہ پر، اپنی خطا پر، اپنی غلطی کا احساس ہو، اس پر نادم ہو، اس پر شرمندگی کا احساس ہو، شرمندہ ہو انسان کہ میں نے یہ گناہ کیوں کر دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مضبوط ارادہ کرے، عہد کر لے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، اسی کو توبہ کہتے ہیں، اور یہ توبہ کا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ بلکہ ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کا اتنی شدت کے ساتھ انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 5واں وہ ضروری کام جس میں شریعت مطہرہ نے جلد بازی کرنے کا حکم دیا، وہ ہے نکاح میں جلدی کرنا۔ یعنی جب بچی آپ کے گھر میں، بہن بیٹی جب جوان موجود ہو اور اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ بھی موجود ہو، تو پھر نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکماً ارشاد فرمایا کہ علی 3 کاموں میں کبھی بھی دیر نہ کیا کرو۔ پہلی نماز جب کہ اس کا وقت ہو جائے، اور دوسرا جنازہ جب کہ وہ تیار ہو جائے،
اور تیسری بن بیاہی عورت کا نکاح جبکہ اس کا مناسب رشتہ مل جائے، لہذا ان میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور بچوں کے نکاح میں دیر کرنا اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ اگر ان کے نکاح میں دیری کی جائے تو ان کے گناہ میں ملوث اور مبتلا ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے نکاح میں تعجیل کرنی چاہیے۔ دوسری بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ نکاح کو آسان بناؤ۔ جب نکاح تمہارے درمیان آسان ہوگا تو زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا، لیکن ہم نے اس کا الٹا کر رکھا ہے، ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں زنا آسان ہو گیا ہے۔ نکاح کے لیے ہمارے سماج میں اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ لاکھوں کے زیورات چاہیے، لاکھوں کا کھانا چاہیے، لاکھوں کے انتظامات چاہیے، تب کہیں نکاح وجود میں آتا ہے۔ اور جبکہ زنا کرنے کے لیے صرف ایک کمرہ چاہیے ہوتا ہے، ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، اور زنا کا جو وہ گناہ ہے وہ انجام دے دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، جس کے نتیجے میں زنا آسان ہو گیا، جبکہ ہمارے نبی نے بار بار ہمیں یہ تعلیم دی کہ نکاح کو آسان بناؤ۔ جب نکاح تمہارے سماج میں آسان ہوگا تو زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔